تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک اور شاید سب سے اہم حضرت عثمان کا قتل ہے۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کو جاننے کے لیے ہم کہیں اور نہیں سیدھا امام علی کے اپنے الفاظ میں جائیں گے جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں۔ اور اس پورے معاملے میں سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی کہ امام علی کا اصل کردار کیا تھا۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ دیکھیے، اس کا جواب ہم کسی اور سے نہیں لیں گے، ہم سیدھا اصل ماخذ پر جا رہے ہیں۔ جواب ملتا ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 30 میں، خود امام علی کی زبانی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام علی کا اپنا بیان۔ نہج البلاغہ میں امام علی صاف صاف فرماتے ہیں، اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تو میں ان کا قاتل ہوتا، اور اگر میں رکتا تو ان کا مددگار کہلاتا۔ بالکل واضح الفاظ ہیں، یعنی صاف ہے کہ وہ نہ اس طرف تھے نہ اس طرف۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی۔ وہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی نہ تو میں اس قتل کا ذمہ دار ہوں اور نہ ہی میں حضرت عثمان کا محافظ تھا۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی، وہ قاتل نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکم نہیں دیا۔ دوسری، وہ مددگار بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف اٹھے تھے ان کو روکا بھی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور محتاط موقف ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ اس وقت جو دو گروہ بن گئے تھے، یہاں امام علی صرف اپنا موقف واضح نہیں کرتے بلکہ وہ دونوں گروہوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، عثمان نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی اور بری طرح کی، اور تم گھبرا گئے اور بہت برا گھبرا گئے۔ مطلب ایک طرف حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حد سے زیادہ نوازا، تو دوسری طرف جو لوگ ان کے خلاف اٹھے انہوں نے بھی جلد بازی کی اور غلط قدم اٹھایا، یعنی ان کی نظر میں غلطی دونوں طرف تھی۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ دونوں گروہوں کو لگتا تھا کہ بس وہی صحیح ہیں۔ حضرت عثمان کے حامیوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے مخالفین سے بہتر ہیں، اور ان کے مخالفین بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ ان کے حامیوں سے بہتر ہیں۔ دونوں خود کو حق پر سمجھ رہے تھے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس تنازع کے اصل کردار کون کون تھے۔ دیکھیے، اس وقت معاشرہ بالکل دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی حمایت چھوڑ دی تھی، اور اس فہرست میں کون کون تھا؟ ام المؤمنین عائشہ، بڑے بڑے صحابہ، شورا کے اراکین یعنی وہ کونسل جو خلیفہ کا انتخاب کرتی تھی، اور انصار و مہاجرین یعنی بہت بڑی بڑی شخصیات۔ اور دوسری طرف ان کے حامیوں میں زیادہ تر بنو امیہ کے لوگ تھے، جیسے مروان بن الحکم اور خلافت کے چند عہدیدار۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکثریت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے۔ امام علی نے یہ جو دوری اختیار کی، اس سے پہلے انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان کو مشورے دیے، صلح کا راستہ دکھایا، لیکن جب ان کی بات نہیں مانی گئی تب جا کر انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کیا۔ تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، حقیقی منصف۔ اور آخر میں امام علی اس پورے جھگڑے کو ایک بالکل الگ سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان دونوں گروہوں یعنی طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والے کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، یعنی یہ معاملہ اب زمین کا نہیں رہا، اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو پھر آخر میں یہی سوال بچتا ہے کہ تاریخ کے فیصلے آخر کرتا کون ہے؟ ہم انسان اپنی سمجھ بوجھ سے، یا کوئی اوپر والی طاقت اپنے انصاف سے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہمیں مجبور کرتا ہے۔